آزاد فلسطین ریاست کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، ہندوستان سمیت 142 ملکوں کی حمایت، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مخالفت۔ ہندوستان سمیت 142 ممالک نے جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور دو ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق نیو یارک ڈکلیریشن کی توثیق کی گئی ہے۔ یو این جی اے نے بھاری اکثریت سے اسرائیلی فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایک فلسطینی ریاست کا عہد کرے، جس کی وزیر اعظم نیتن یاہو سختی سے مخالفت کر رہا ہے۔ 193 رکنی عالمی ادارے نے غیر پابند قرارداد کی منظوری دی، جس میں تقریباً 80 سالہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے مرحلے وار منصوبہ بنایا گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو 142 ممالک نے حق میں، 10 نے مخالفت میں اور 12 نے غیر حاضری کے ساتھ منظور کیا ہے۔ 1 جنوری 2026 تک ملک بھر میں SIR الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل، اپوزیشن کی جانب سے مخالفت۔ بہار کے بعد الیکشن کمیشن اب پورے ملک میں SIR کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کی شدید مخالفت کے باوجود الیکشن کمیشن کے عہدیدار مستقل میٹنگ کر رہے ہیں اور بہار میں SIR کے دوران پیش آنے والے مسائل کا حل بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اس درمیان الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال سمیت دیگر ریاستوں میں SIR کرانے کا مطالبہ کرنے والی ایک عرضی پر اپنا حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے۔ حلف نامے میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں SIR کے لیے 1 جنوری 2026 کی تاریخ کو بنیاد یعنی کٹ آف ڈیٹ مانا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر سبھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ یہ درخواست اشونی اپادھیائے کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں داخل کی گئی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالت الیکشن کمیشن کو ہدایت دے کہ وہ ملک کی مختلف ریاستوں میں مستقل وقفے پر SIR کرائے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے اس عرضی کی مخالفت کی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں عدالت کی ہدایت یا مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ نیتن یاہو جنگی مجرم نیو یارک آئے تو گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی۔ نیو یارک سٹی کے میئر کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی نے کہا کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو اسرائیلی وزیر اعظم کی شہر میں آمد پر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دیں گے کہ وہ انہیں گرفتار کرے۔ میڈیا کے مطابق اپنی انتخابی مہم کے وعدے کی مزید تفصیلات پیش کرتے ہوئے جمعرات کو نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں زہران ممدانی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا جو غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک کا دورہ کریں تو وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC کی جاری کردہ وارنٹ کا احترام کریں گے۔ غزہ میں 10 لاکھ آبادی اب بھی موجود ہے، فلسطینی حکام۔ فلسطینی میڈیا آفس نے بتایا کہ غزہ میں 1 ملین آبادی اب بھی موجود ہے۔ فلسطینی میڈیا آفس نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ غزہ میں 1 ملین آبادی اب بھی موجود ہے، جس میں 3,50,000 بچے بھی شامل ہیں۔ ان فلسطینیوں نے جنوب میں اینکلیو منتقل ہونے کے حوالے سے اسرائیلی احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی میڈیا آفس کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل 8 لاکھ فلسطینیوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جنوب میں الموسی کے علاقے چلے جائیں، جہاں رہنے کی بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب 2.5 لاکھ سے زیادہ رہائشی غزہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے شہری مرکز پر فوجی کارروائی میں اضافے کے بعد سے 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غزہ شہر چھوڑ کر علاقے کے دیگر حصوں میں جا چکے ہیں۔ BRS اور کانگریس نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے، بنڈی سنجے کا بیان۔ تلنگانہ میں خانگی کالجز کے انتظامیہ نے فیس ری ایمبرسمنٹ کے بقایا جات جاری نہ ہونے پر ریاست بھر میں 15 ستمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے کالجز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں BRS اور
कांग्रेस दोनों पार्टियों ने नौजवानों को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात जारी न होने की वजह से खानगी कॉलेजेस बंद होने के करीब पहुंच गए हैं और तुलबा अपने सर्टिफिकेट्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पंडित संजय ने मजीद कहा कि कॉलेजेस के इंतजामिया और अमले की तनख्वाहें भी मुतासिर हो रही हैं और वो इदारे जो तलबा ने भरोसा करके मुंतखब किए थे वो शदीद मुश्किल का शिकार हैं। ये सब कांग्रेस हुकूमत की इंतजामी नाकामी का नतीजा है।